مسیح یسوع کے نام میں آپ سب کو سلام۔ اعمال کی کتاب اس کا دوسرا باب اور اس کی 42ویں آیت۔ اعمال کی کتاب کے دوسرے باب کی 42ویں آیت میں لکھا ہے، اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ ابھی نئی کلیسیا نے جنم لیا ہے۔ کلیسیا اس سے پہلے وجود میں نہیں آئی تھی۔ جب تک روح القدس کا نزول نہیں ہوا تب تک کلیسیا وجود میں نہیں آئی تھی۔ جس دن روح القدس کا نزول ہوتا ہے اسی دن کلیسیا وجود میں آتی ہے، اور پہلے دن ہزاروں لوگ شامل ہوتے ہیں، 3000 کے قریب ان میں مل جاتے ہیں، پھر اور بہت سارے لوگ ان میں شامل ہوتے ہیں۔ اور ان کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ یہ سب روٹی توڑنے، رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ خداوند نے کلیسیا کو بنا کر، کلیسیا کو قائم کر کے اپنے اس پلان کو پورا کیا کہ سب لوگ میرے پاس آ سکتے ہیں۔ میں اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا، میں صرف ایک لفظ یہاں پر جو لکھا ہے نا، رفاقت رکھنے میں مشغول رہے، اس پر آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ صرف ایک لفظ، رفاقت، فیلوشپ، کس پر؟ رفاقت رکھنے پر۔ رفاقت رکھنے کے تعلق سے آج ہم چند خوبصورت باتوں کو سیکھیں گے کہ خداوند نے کس طرح سے اس کو عملی جامہ پہنایا۔ بیسیکلی جو چرچ لائف ہے، غور سے سنیے گا اس بات کو، جو چرچ لائف ہے یہ ایک شیئرڈ لائف ہے۔ یہ کون سی لائف ہے؟ ایک مشترکہ زندگی ہے۔ اس میں سب کا سب کچھ سانجھا ہے۔ پہلے کھوجوں کو آنے نہیں دیا جاتا تھا۔ جس کی آنکھ نہیں ہے، جس کا بازو نہیں ہے، وہ خداوند کے حضور میں قربانی نہیں گزران سکتا، وہ ایک حد سے آگے جا نہیں سکتا۔ غیر قومیں خداوند کے حضور میں جا نہیں سکتی، اور پھر خداوند خوشخبری دیتا ہے کہ تم سب لوگ میرے حضور میں آ سکو گے، اور پھر چرچ کو قائم کرتا ہے۔ اب چرچ بن گیا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ سب لوگ دور تھے، اب وہ خداوند کے پاس آ سکتے ہیں، خداوند کے حضور میں آ سکتے ہیں۔ اب کوئی تفریق نہیں ہے، اب کوئی فرق نہیں ہے، اب سب کی لائف ایک مشترکہ لائف ہے، ایک شیئرڈ لائف ہے، ایک سانجھی زندگی ہے۔ ان کے مسئلے ایک ہیں، ان کی خوشیاں ایک ہیں۔ چرچ کے جو ممبر ہیں ان کے مسائل ایک سے ہیں، ان کی خوشیاں ایک سی ہیں، ان کی دکھ تکلیف پریشانیوں میں سب شریک ہیں۔ خداوند یہ چاہتا تھا کہ چرچ کے جتنے بھی ممبر ہیں، اور وہ آج بھی یہی چاہتا ہے، وہ سب کیا ہوں؟ ایک مشترکہ زندگی گزاریں، ایک شیئرڈ لائف گزاریں، آپس میں رفاقت رکھیں، میل جول رکھیں۔ وہ کسی کو کوئی کمتر نہ سمجھے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس میں تو نقص ہے، یہ شاید اتنا اچھا ممبر نہیں ہے، اتنا اہم ممبر نہیں جتنا میں اچھا ممبر ہوں۔ چرچ کے قیام سے خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم سب ایسی زندگی گزاریں جس میں کوئی تفریق نہ ہو، ہم سب مل کر زندگی گزار سکیں۔ اور اس کی بہت ساری خوبصورت مثالیں کلام مقدس میں دی گئی ہیں اس مشترکہ زندگی کی۔ میں ایک مثال آپ کو پہلے کرنتھیوں کے 12ویں باب کی 12ویں آیت سے دیتا ہوں۔ پہلا کرنتھیوں کا خط، اس کا 12واں باب اور اس کی 12ویں آیت سے لکھا ہے، کیونکہ جس طرح بدن ایک ہے اور اس کے اعضاء بہت سے ہیں، اور بدن کے سب اعضاء کو بہت سے ہیں مگر باہم مل کر ایک ہی بدن ہے، اسی طرح مسیح بھی ہے۔ کیونکہ ہم سب نے خواہ یہودی ہوں، خواہ یونانی، خواہ غلام، خواہ آزاد، ایک ہی روح کے وسیلے سے ایک بدن ہونے کے لیے بپتسمہ لیا، اور ہم سب کو ایک ہی روح پلایا گیا۔ چنانچہ بدن میں ایک ہی عضو نہیں بلکہ بہت سے ہیں۔ اگر پاؤں کہے میں ہاتھ نہیں اس لیے بدن کا نہیں، تو وہ اس سبب سے بدن سے خارج تو نہیں، اور اگر کان کہے چونکہ میں آنکھ نہیں اس لیے بدن کا نہیں، تو وہ اس سبب سے بدن سے خارج تو نہیں۔ اگر سارا بدن آنکھ ہی ہوتا تو سننا کہاں ہوتا، اور اگر سننا ہی سننا ہوتا تو سونگنا کہاں ہوتا؟ مگر فی الواقع خدا نے ہر ایک عضو کو بدن میں اپنی مرضی کے موافق رکھا ہے۔ اگر وہ سب ایک ہی عضو ہوتے تو بدن کہاں ہوتا؟ مگر اب اعضاء تو بہت سے ہیں لیکن بدن ایک ہی ہے۔ بس آنکھ ہاتھ سے نہیں کہہ سکتی کہ میں تیری محتاج نہیں، اور نہ سر پاؤں سے کہہ سکتا ہے کہ میں تمہارا محتاج نہیں۔
بلکہ بدن کے وہ اعضاء جو اوروں سے کمزور معلوم ہوتے ہیں بہت ہی ضروری ہیں، اور بدن کے وہ اعضاء جنہیں ہم اوروں کی نسبت ذلیل جانتے ہیں انہی کو زیادہ عزت دیتے ہیں، اور ہمارے نازیبا اعضاء بہت زیبا ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے زیبا اعضاء محتاج نہیں، مگر خدا نے بدن کو اسی طرح مرکب کیا کہ جو عضو محتاج ہے اسی کو زیادہ عزت دی جائے، تاکہ بدن میں تفرقہ نہ پڑے بلکہ اعضاء ایک دوسرے کی برابر فکر رکھیں۔ پس اگر ایک عضو دکھ پاتا ہے تو سب اعضاء اس کے ساتھ دکھ پاتے ہیں، اور اگر ایک عضو عزت پاتا ہے تو سب اعضاء اس کے ساتھ خوش ہوتے ہیں۔ اسی طرح تم مل کر مسیح کا بدن اور فردن فردن اعضاء ہو۔ آمین۔ خداوند نے اتنی خوبصورت مثال سے سمجھایا ہے کہ کلیسیا کیا ہے؟ سب مسیح کا بدن ہے، اور ہم اکثر اس بات کو چرچز میں بیان کرتے ہیں کہ ہم مسیح کا بدن ہیں، اور ہمارا سر کون ہے؟ مسیح ہے۔ حکم کہاں سے آتا ہے؟ سر سے آتا ہے۔ بدن کس کی مرضی کے مطابق چلتا ہے؟ سر کی مرضی کے مطابق چلتا ہے۔ جو آپ میں سے جو بایولوجی کو جانتے ہیں، آپ کے دماغ میں سے ایک آرڈر پاس ہوتا ہے تو زبان بولتی ہے، ہاتھ اپنا کام کرتا ہے، پاؤں اپنا کام کرتے ہیں، اور سب آپس میں ہارمنی سے کام کرتے ہیں۔ کبھی بھی بدن نے دوسرے کے خلاف کوئی کام نہیں کیا۔ ہم سب ایک بدن ہیں، اعضاء ہیں، ہماری سب چیزیں مشترکہ ہیں۔ آنکھ کبھی بھی آپ سے جھوٹ نہیں بولتی۔ اگر آپ کی آنکھ ایک لمحے کے لیے بھی آپ سے جھوٹ بولے نا، وہ کہے آگے سڑک ختم نہیں ہو رہی، تو کیا ہوگا؟ آپ کا سارا بدن نقصان اٹھائے گا۔ کبھی آنکھ نے ایسا کیا کہ میں جھوٹ بول دوں، اس دفعہ بس اس کو جھوٹ بول دوں کہ آگے کچھ نہیں ہے؟ یا کبھی ہاتھ نے ایسا کیا کہ میں پاؤں کا ساتھ نہ دوں؟ یا پاؤں نے ایسا کیا ایک پاؤں نے کہ میں دوسرے کا ساتھ نہ دوں؟ کبھی ایسا ہوتا ہے لائف میں؟ ویسے کہ آپ کے دونوں ہاتھوں میں سے ایک یہ سوچ رہا ہو کہ نہیں میں کچھ اور کرنا ہے، تو دوسرا کہ نہیں میں کچھ اور کرنا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ اسی لیے بدن کی مثال دی گئی ہے۔ کلیسیا میں موجود جتنے لوگ ہیں وہ ایک بدن کا حصہ ہیں۔ ہم میں تفرقے نہیں ہونے چاہیے۔ ہماری لائف شیئرڈ ہے، ہماری زندگی شیئرڈ ہے، ہمارا سب کچھ شیئرڈ ہے۔ خدا چاہتا تھا کہ ہمارا سب کچھ شیئرڈ ہو۔ خدا نہیں چاہتا تھا کہ اسی بس کلے کلے اپنی زندگی گزاریے اتوار والی کہ اتوار دے اتوار گرجے آ گئے، یا سال عید شب رات گرجے آ گئے تے اگے پیچھے کسی نو پتہ ہی نہیں۔ خدا ایسی لائف نہیں تھا چاہتا۔ ایسے تو وہ پہلے بھی اسرائیلی کرتے تھے کہ وہ کسی اور کو آنے ہی نہیں تھے دیتے، وہ کہتے تھے نہیں نہیں ہے بس ساڈا ہی حق ہے دیتے۔ خدا نے سب کو انکلوڈ کیا، سب کو شامل کیا، سب کو اہمیت دی، سب کو بدن کا حصہ بنایا، اور سر مسیح کو ٹھہرایا تاکہ ہم سب اکٹھے زندگی گزار سکیں۔ چرچ کی خوبصورتی یہ ہے کہ چرچ لائف دنیا کے کسی بھی مذہب کے کمپیرزن میں سب سے خوبصورت لائف، جہاں پر ہم ایک دوسرے کے مسئلوں کو ڈسکس کرتے ہیں، جہاں پر ہمارے دکھ سانجے ہوتے ہیں، جہاں پر ہماری پریشانیاں سانجھی ہوتی ہیں، جہاں پر ہم کسی کو غیر نہیں سمجھتے کہ پتہ نہیں کون ہے، انہوں تے اسی وڑن نہیں دینا، یہ ساڑھے نہ کوئی تعلق نہیں، یا یہ گھٹ درجے دا شہری۔ چرچ لائف ایسی لائف نہیں ہوتی۔ چرچ لائف شیئرڈ لائف ہوتی ہے، مشترکہ زندگی ہوتی ہے، اور خداوند چاہتا تھا کہ ہم ایسی زندگی گزاریں، اور اعمال کی کلیسیا ایسی زندگی گزار رہی تھی۔ یہ جو کرپشن ہے چرچ لائف میں، یہ تو آہستہ آہستہ آنی شروع ہوئی کہ جب چرچ کے ممبرز کو باقی سارے ممبرز کا پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اکثر کئی چرچز میں تو ویسے ہوتا ہے کہ سب کو سب لوگ جانتے ہوتے ہیں، اور سارے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں، پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو حوصلہ دیتے ہیں۔ کسی کو مدد کی ضرورت ہے تو اس کی مدد کی جاتی ہے، کسی کو حوصلے کی ضرورت ہے اس کو حوصلہ دیا جاتا ہے۔ اعمال کی کلیسیا بڑی ہی خوبصورتی سے ان ساری چیزوں پر عمل کر رہی تھی۔ وہ تو اپنی چیزیں تک بیچ دیتے تھے چرچ ممبرز کی ضرورتوں کے لیے، لیکن آہستہ 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 سیلفشنس ہمارے اندر آتی گئی، اور اب ہم اس طرح سے خیال نہیں کرتے، اب ہمیں اس طرح سے پرواہ نہیں ہوتی۔ کسی چرچ ممبر دے گھر دکھ تکلیف ہے، وہ نیانیاں کو فیس دے پیسے کوئی نہیں ہونا کو نیانیاں دی، اسی کہنے کو نہیں آپ ہی کر لیں گے، ساڈے اپنے بڑے خرچے نے۔ یہ دکھ میں ساتھ دینا، تکلیفوں میں ساتھ دینا
خوشیوں میں ساتھ دینا، یہ اب اس طرح سے رہا نہیں ہے، اور یہ ایک بڑی کمزوری ہے. چرچ اس سے دور ہوتا جا رہا ہے. ہمیں واپس اسی طرف آنا پڑے گا، ہمیں واپس اسی طرح آنا پڑے گا، کیونکہ ہم ایک ہی دلہن ہے اور ہمارا ایک ہی شوہر ہے. ہم ڈالیاں ہیں اور وہ درخت ہے، ہم گلہ ہیں اور وہ ہمارا چرواہا ہے، ہم بادشاہی ہیں اور وہ ہمارا بادشاہ ہے، ہم خاندان ہیں اور وہ ہمارا باپ ہے، ہم عمارت ہیں اور وہ ہماری بنیاد ہے، ہم جسم ہیں اور وہ ہمارا سر ہے. آمین. یوحنا کی انجیل کے 17ویں باب میں جب یسوع مسیح نے اس دنیا سے جانے سے پہلے ایک دعا کی، بڑی ہی اہم دعا ہے، آپ اس کو ضرور پڑھیے گا. تو اس میں یسوع مسیح نے دعا میں پتہ کیا کہا تھا؟ کہ اے باپ یہ سب ایک ہوں، اے باپ یہ سب ایک ہوں، جس طرح ہم ایک ہیں، جس طرح ہم ایک ہیں. آپ کو پتا ہے کہ خدا ریلیشنز کا خدا ہے. دنیا کے معبودوں کی طرح وہ خدا نہیں ہے جن کو کوئی پرواہ نہیں ہے، جن کا کوئی ریلیشن نہیں ہے کسی انسان کے ساتھ. آپ کسی بھی مذہب کا کوئی بھی خدا اٹھا کے دیکھ لیں، ان کا انسان کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں ہے. یہ صرف مسیحی لوگ ہیں جن کا اپنے خدا کے ساتھ ریلیشن ہے. ریلیشن مطلب رشتہ ہے. خدا رشتوں کو پسند کرتا ہے، خدا رشتوں کو پسند کرتا ہے، وہ تعلقات کو پسند کرتا ہے، وہ مشترکہ زندگی کو پسند کرتا ہے. اسی لیے اس نے ہمارے ساتھ ایک ریلیشن قائم کیا، اور وہ ریلیشن کیا تھا؟ کہ اس نے ہمیں اپنے لے پالک بیٹے بنایا. اس نے ہمیں اپنے لے پالک بیٹے بنایا. خدا نے ایک ریلیشن شپ میں ہمیں اپنے ساتھ لے لیا. اور یسوع مسیح یہی دعا کر رہے ہیں کہ جس طرح میں اور باپ ایک ہیں، اسی طرح اے خدا میں دعا کرتا ہوں یہ بھی ایک ہوں. یہ یسوع مسیح کی دعا ہے. اور اگر چرچ ممبر ایک دوسرے کے ساتھ مشترکہ زندگی نہیں گزارتے، اکٹھے لائف نہیں گزارتے، ہر کوئی اپنی پرائیویٹ لائف کی طرف، اپنی پرائیویسی کی طرف بھاگتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ خدا کے منصوبے پر عمل نہیں کر رہا. وہ خدا کے منصوبے پر عمل نہیں کر رہا. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ اس شیئرڈ لائف میں، مشترکہ لائف میں، اس مشترکہ زندگی میں ابلیس نے بڑی محنت کی ہے کہ وہ ہم ایک دوسرے سے دور کر سکے، اس رفاقت سے دور کر سکے. اور آپ کو پتا ہے کہ جب بھی کوئی انسان گناہ کی طرف جاتا ہے نا، تو سب سے پہلے کیا چھوڑتا ہے؟ وہ سب سے پہلے وہ رفاقت چھوڑتا ہے. اور وہ ڈھونڈتا کیا ہے؟ پرائیویسی. کیا ڈھونڈتا ہے؟ پرائیویسی ڈھونڈتا ہے. پرائیویسی کو اتنا بڑا ایشو بنا کر ابلیس نے پیش کیا ہے کہ ہم سب پرائیویسی مانگتے ہیں، ہم سب پرائیویٹ لائف گزارنا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارے گھروں میں پرائیویسی ہو، کوئی سانو ڈسٹرب نہ کرے، کوئی ایویں منہ چک کے ساڈے گھر نہ آ جایا کرے. ہمارے گھروں میں پرائیویسی ہو. اور ایون کہ گھروں میں بھی لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے کمروں میں پرائیویسی ہو، ہماری ایک پرائیویٹ لائف ہو. اور جب سے سوشل میڈیا آیا ہے، آلدو کہ ہم سوشل میڈیا کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، جب سے سوشل میڈیا آیا ہے پرائیویسی کو اتنا زیادہ پروموٹ کر دیا گیا ہے کہ یہ میری فیس بک ہے، یہ میرا انسٹاگرام ہے، یہ میرا واٹس ایپ ہے. جس کا دل کرے گا میں اس کو بلاک کر دوں گا، جس کا دل کرے گا میں اس کو شامل کر دوں گا. چرچے آ کے تو پھر بھی ہو سکتا ہے رشید حمید کسی نو ویکھنا پی جائے جڑا مینوں بالکل نہیں پسند، وہ فیس بک تے میں بلاک کر سکنا نا، جنوں دل کیتا میں بلاک کرتا. چرچ جاواں گا تو یار مینوں اینے سارے لوکاں نال ملنا پئے گا، اینے سارے لوکاں دا منہ ویکھنا پئے گا، ہو سکتا کسی نے گل بھی کرنی پی جائے. تو ابلیس کیا چاہتا تھا کہ یہ لوگ شیئرڈ لائف سے، مشترکہ لائف سے دور ہوتے چلے جائیں اور پرائیویٹ لائف کو پروموٹ کریں. پرائیویٹ لائف بھی جب سے ٹیلی ویژن آیا تھا تو کم از کم اتنی ضرور تھی کہ جو سارے لوگ ٹی وی اگے بہندے سی تو رل کے بہندے سی. آپ میں سے جو بزرگ ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ کوئی ایک محلے سے ایک ادھا ٹی وی ہوندا سی یا گھر سے ایک ٹی وی ہوندا سی، سارے کم از کم کٹھے ہو کے بہندے سی. لیکن آہستہ آہستہ جب سے موبائل آیا اب سارے ہوں علیحدہ علیحدہ بہندے نے.
ਫਿਰ ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਡ ਲੱਗ ਗਏ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀਜ਼ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾइवेसी है कि कोई भी बंदा चाहे तो ਤੁਹਾਡਾ कुछ नहीं देख सकता। लेकिन इब्लीस क्यों प्रमोट करना चाहता है इतनी प्राइवेसी को? क्योंकि उसको पता है कि खुदा का प्लान शेयर्ड लाइफ का है। खुदा का प्लान क्या है कि लोग एक मुश्तरका जिंदगी गुजारें, एक बदन में होते हुए, एक सर के नीचे होते हुए ये मुश्तरका जिंदगी गुजारें, एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे के लिए अवेलेबल हों, एक दूसरे के लिए मुहैया हों, एक दूसरे को इनकरेज करें। लेकिन इब्लीस क्या चाहता है? नहीं 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 नहीं, इंज नहीं, ताड़ी प्राइवेट लाइफ है, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਚਰਚ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾइन बैठ के इबादत अटेंड कर लिया करो। ऑनलाइन इबादत को प्रमोट करता है। एप्लीकेशंस में फेसबुक, इंस्टाग्राम, फलाना टमकीना, इन सब में प्राइवेसी को प्रमोट करता है। और आपको पता है कि ये प्राइवेसी गुनाह का सबब बनती है। जितनी ज्यादा आप शेयर्ड लाइफ, मुश्तरका लाइफ गुजारेंगे, आप गुनाह से बचेंगे। ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਫੋਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਟੱਲੀ ਵੱਜਦੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਫੋਨ ਹੈ, ਕੀ किया ਉਹਨੇ। चांस कम थे। अब जब से सब लोगों की अपनी अपनी एक प्राइवेट लाइफ शुरू हो गई तो कौन क्या कर रहा है किसी को पता भी नहीं चलता, और इसकी वजह से लोग गुनाह में धंसते चले जा रहे हैं, धंसते चले जा रहे हैं। चाहे वो पोर्नोग्राफी हो, गंदा फहश मवाद देखना हो, या दोस्तियां कायम करनी हो, या किसी भी किस्म का गंद हो, अब उसको हवा मिल रही है, उसको मौका मिल रहा है, क्योंकि लोग उस शेयर्ड लाइफ से दूर और प्राइवेट लाइफ की तरफ भागते चले जा रहे हैं। और ये इब्लीस का बहुत बड़ा टूल है। हमें क्या करना है? हमें इसका मुकाबला करना है। हम ये तो कभी किसी को नहीं कहते कि आप फोन यूज ना करें, लेकिन आप अपनी मुश्तरका जिंदगी को हरगिज हरगिज तर्क ना करें। आप अपनी चर्च लाइफ को हरगिज हरगिज डिस्टर्ब ना होने दें। आप चर्च में आए, आप लोगों से मिलें, आप लोगों के साथ रफाकत रखें, आप उनके साथ मसलों को शेयर करें, आप उनके मसलों को हल करें, आप मिलकर दुआ करें, मिलकर बाइबल स्टडी करें, मिलकर खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल दें, क्योंकि यही खुदा का मकसद था जब उसने कहा कि सब लोग मेरे पास आ सकते हैं, कोई भी रहा हुआ मालूम ना होगा। और बदन की मिसाल देने से यह मतलब नहीं है कि हर कोई बदन से अपना अपना ही काम करता रहे तो किसी को दूजे का पता ही ना होए। बदन की मिसाल देने का मतलब यह है कि जब आप बदन में शामिल हो गए एक दफा, तो अब आप पर जिम्मेदारी आयद होती है कि बाकी जो बदन कर रहा है आप उसके हिसाब से चलें, सर के हुक्म के मुताबिक। आमीन। किसके हुक्म के मुताबिक? सर के हुक्म के मुताबिक। और जो मैं सोशल मीडिया की बात कर रहा था, किसी ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही कि जिस तरह खुदा ने तख्लीक की और उसको अदन में रखा, खुदा ने तख्लीक की और उसको अदन में रखा। सोशल मीडिया पर हम क्या करते हैं? हम एक अपनी तख्लीक करते हैं और उसको इंटरनेट के बागे अदन में रख लेते हैं। अपनी तख्लीक करके इंटरनेट के बागे अदन में रख लेते हैं, फिल्टर शिल्टर लगा के, पासवर्ड लगा के, सारी चीजें लगा के एक बेहतरीन खूबसूरत चीज तैयार करते हैं जिसका असल से कोई ताल्लुक नहीं होता, क्योंकि वो हमारी क्या है, एक प्राइवेट लाइफ, और ना हम किसी को मौका देते हैं कि हमारी प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर कर सके। ये बहुत ही ज्यादा हाइपर इंडिविजुअलाइज्ड फेथ है, ये खुदा नहीं चाहता। मैं आपको रफाकत के ताल्लुक से 3 बातें बताता हूं, मेरे साथ देखें। पहला यूहन्ना उसका पहला बाब और उसकी 3री आयत। यूहन्ना का पहला खत उसका पहला बाब और उसकी 3री आयत। लिखा है, जो कुछ हमने देखा और सुना है तुम्हें भी उसकी खबर देते हैं, ताकि तुम भी हमारे शरीक हो, और हमारी शिराकत बाप के साथ और उसके बेटे यीशु मसीह के साथ है। हमारी शिराकत बाप के साथ और उसके बेटे यीशु मसीह के साथ है। फिर 6ठी आयत में लिखा है, अगर हम कहें कि हमारी उसके साथ शिराकत है और फिर तारीकी में चलें तो हम झूठे हैं और हक पर अमल नहीं करते, लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर में है तो हमारी आपस में शिराकत और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से आज़ाद करता है। ये जो हमारी शिराकत है, इसकी बुनियाद
یسوع مسیح کی دی ہوئی نجات ہے۔ ہماری شراکت کی بنیاد کیا ہے؟ ہماری رفاقت کی بنیاد کیا ہے؟ ہماری نجات ہے۔ کیونکہ جب ہمیں نجات دی گئی تو ہمیں عام لوگوں میں سے اٹھا کر، ہمیں گنہگاروں میں سے اٹھا کر کیا کیا گیا؟ بدن میں شامل کیا گیا۔ ہمیں کیا کیا؟ بدن میں شامل کیا، ایک بدن کا حصہ بنا دیا گیا۔ سو ہماری رفاقت کی بنیاد کیا ہے؟ ہماری نجات ہے۔ اور ہمیں اس رفاقت کی طرز کیا ہے؟ جو میں نے اعمال کی کتاب میں آپ کے سامنے حوالہ پڑھا کہ وہ سب اکٹھے رہتے تھے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ سارا چرچ اکٹھے رہنا شروع ہو جائے، ڈیفینیٹلی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ایک شیئرڈ زندگی ہو، چرچ کو پروموٹ کریں، زیادہ سے زیادہ چرچ میں آئیں، عبادتوں میں شامل ہوں، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شامل ہوں، مل کر دعا کریں، مل کر بائبل پڑھیں، رفاقت رکھیں آپس میں، کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ مسیح کے کلام پر عمل نہیں کر رہے۔ اور اس رفاقت کا ایک بڑا خوبصورت نشان ہے، میرے ساتھ دیکھیں، پہلا کرنتھیوں اس کا 10واں باب اور اس کی 16ویں آیت۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 10واں باب اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، وہ برکت کا پیالہ جس پر ہم برکت چاہتے ہیں، کیا مسیح کے خون کی شراکت نہیں؟ وہ روٹی جسے ہم توڑتے ہیں، کیا مسیح کے بدن کی شراکت نہیں؟ چونکہ روٹی ایک ہی ہے، اس لیے ہم جو بہت سے ہیں ایک بدن ہیں، کیونکہ ہم سب اسی ایک روٹی میں شریک ہوتے ہیں۔ خدا نے ہمیں ایک بڑا ہی خوبصورت نشان دیا ہے، اور وہ نشان کیا ہے؟ پاک شراکت کا۔ وہ نشان کیا ہے؟ پاک شراکت۔ اور پاک شراکت بیسیکلی کس چیز کو ظاہر کرتی ہے؟ کہ ہم سب مسیح کے بدن میں شریک ہیں۔ ہم سب مسیح کے بدن میں شریک ہیں، ہم سب ایک ہی بدن کا حصہ ہیں، ہم سب ایک ہیں۔ اور جس طرح کہ یوحنا کے خط کا حوالہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا، وہاں پر کیا لکھا ہے کہ اگر ہم اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتے تو ہماری اس کے ساتھ کوئی شراکت نہیں ہے، ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر ہم ویسی زندگی نہیں گزارتے تو ہماری اس کے ساتھ کوئی شراکت نہیں ہے۔ اور کرنتھیوں کے خط میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ جب آپ مسیح کے بدن میں شامل ہوں تو اپنے آپ کو جانچ لیں، اپنے آپ کو جانچ لیں کہ کہیں آپ گناہ تو نہیں کر رہے، کیونکہ گنہگار کا بدن میں شامل ہونا واجب نہیں ہے جب تک وہ خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کر لیتا۔ سو میں سمرائز کرتا ہوں، میں اس سارے پیسج کو سمرائز کرتا ہوں۔ یسایہ کی کتاب میں خدا نے کہا کہ کوئی بھی غیر نہیں رہے گا، سب میرے حضور میں آ سکیں گے، سب میرے حضور میں عبادت کر سکیں گے۔ کوئی کسی جسمانی نقص کی وجہ سے، کوئی اپنی دولت کی وجہ سے، کوئی غیر قوم کا ہونے کی وجہ سے، یا کسی بھی وجہ سے وہ مجھ سے دور نہیں رہے گا، سب میرے حضور میں آ سکیں گے۔ کوئی ایک دوسرے سے کمتر یا بڑھ کر نہیں ہوگا، سب ایک ہوں گے۔ اور ان سب کو ایک کیا کیسے خدا نے؟ جب کلیسیا کا قیام ہوا، جب کلیسیا کا قیام ہوا، خدا نے سب کو ایک ہی بدن ڈکلیئر کیا۔ اور ایک ہی بدن کا حوالہ آپ کو صرف نئے عہد میں ملے گا۔ چرواہے کا، گلے کا، اولاد کا، باپ کا، یہ ساری تصویریں آپ کو پرانے عہد میں مل جائیں گی، لیکن بدن اور سر کی تصویر صرف آپ کو نئے عہد میں ملے گی، یہ پرانے میں نہیں ملے گی، یہ پرانے میں نہیں ملے گی، یہ نئے عہد کی تصویر ہے۔ اور نئے عہد کی تصویر ہے کہ ہم سب بدن کا حصہ ہیں۔ ہاتھ آنکھ سے زیادہ اہم نہیں ہے، ٹانگ ہاتھ سے زیادہ اہم نہیں ہے، سب ایک جیسے ہیں، سب کی رسائی اس سر تک ہے، سب اس سر کے انڈر ہیں۔ اور سر کون ہے؟ یسوع مسیح ہے۔ سو خدا نے کلیسیا کے قیام سے اس کو ممکن کیا، اس پروفیسی کو پورا کیا کہ سب اس کے حضور میں آ سکتے ہیں۔ اور اس کلیسیا کے قیام سے خدا چاہتا کیا ہے؟ کہ سب ایک مشترکہ زندگی گزاریں۔ اور بھی بہت سارے مقاصد ہیں، لیکن میں صرف کیونکہ رفاقت پہ بات کر رہا ہوں، خدا چاہتا ہے کیا ہے کہ ہم سب آپس میں رفاقت رکھیں، مشترکہ زندگی گزاریں۔ مشترکہ زندگی ہم کیسے گزار سکتے ہیں؟ جب ہم ایک دوسرے سے ملیں گے، جب ہم ایک دوسرے سے بات کریں گے، جب ہم چرچ میں آئیں گے، جب ہم چرچ ایکٹیویٹیز میں شامل ہوں گے،
جب ہم دوسرے لوگوں کے دکھوں میں شریک ہوں گے، جب ہم دوسرے لوگوں کی خوشیوں میں شریک ہوں گے، جب ہم سب سے بات کیا کریں گے، جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوں گے، شیئر کریں گے، تب ہم کیا ہو سکتے ہیں؟ تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم کیا ہیں؟ ایک دوسرے کے شریک ہیں۔ سو خدا چاہتا ہے کہ چرچ ایک ایسی لائف گزارے جو کہ ایک شیئرڈ لائف۔ خدا کا کبھی کوئی پلان نہیں تھا کہ ہر کوئی اپنے اپنے گھر کرسچن ہوئے، ہر کوئی اپنے اپنے گھر کرسچن ہوئے تو کسی نال ملے بھی نہ، کسی نہ کوئی تعلق نہ رکھے۔ یہ خدا کا کبھی پلان تھا ہی نہیں۔ سو اس بات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اگر آپ مسیحی ہیں، اور تب آپ پر یہ فرض ہے کہ آپ ایک شیئرڈ لائف گزاریں، پرائیویٹ لائف سے دوری اختیار کریں، پرائیویٹ لائف کو صرف اتنا ہی رکھیں جتنی ضروری ہے، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ پرائیویٹ لائفز کو ابلیس گناہ کے لیے استعمال کرتا ہے، اور جب بھی آپ کا دل گناہ کرنے پر کرے گا، آپ سب سے پہلے پرائیویسی ڈھونڈیں گے، آپ سب سے پہلے الگ جگہ ڈھونڈیں گے۔ میں کسی الگ گھر چلا جاواں، کسی الگ کمرے چ چلا جاواں، رضائی چ وڑ جاؤں تو رضائی لے لواں، انج بھی کر دے کڑیاں منڈے، کچھ کر لواں لیکن مینوں کوئی ویکھے نہ، کسی نوں پتہ نہ لگے کہ میں کرن کی ڈیاں۔ وہ کئی انہیں ایکسپرٹ نے کہ رضائی دے وچ وڑ کے گلاں کردے ہون تے نال دے نوں نہیں پتہ لگدا کہ کی کرن ڈے، ہینڈ فری لا کے، مطلب ایک اپنی دنیا کریٹ کر لیتے ہیں، اتنے پاسورڈ لگا لیتے ہیں کہ کسی کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ ہمارے فونوں میں کیا ہے، کیونکہ فون آج کل ویسے سب سے خوبصورت حال بتاتا ہے کہ آپ کی زندگی کیسی ہے، یہ آپ کو چہرہ دکھا سکتا ہے۔ اگر آپ کسی کو بھی اپنا فون کھول کے دے دینا تو وہ شاید فوراً پتہ چلا سکتا ہے کہ آپ کس کردار کے مالک۔ جتنی زیادہ پرائیویٹ لائف کی طرف بھاگیں گے نا، اتنا زیادہ ابلیس آپ کو استعمال کرے گا۔ سو کوشش کریں کہ گھروں میں کسی کے فون پرائیویٹ نہ ہو، آپ کے اپنے گھر والوں کو ایٹ لیسٹ سارے آپ کے پاسورڈ پتہ ہوں، تاکہ آپ پر ایک چیک رہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ بیوی کا ہسبینڈ کو پتہ ہو، ہسبینڈ کا بچوں کو پتہ ہو، اور بچوں کے ماں باپ کو پتہ ہو کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اپنی پرائیویٹ سپیسز کو اتنا زیادہ نہ بڑھائیں کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ ایک شیئرڈ لائف کی طرف آئیں، بچوں کو چرچ میں لائیں، ان کو دوسرے بچوں کے ساتھ بات کرنا سکھائیں، ابھی سے سکھائیں، ان کو سنڈے اسکول میں بھیجیں، چرچ لائف کو پروموٹ کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ تو شاید کمزور پڑ جائیں، لیکن ابلیس بالکل سست نہیں پڑتا۔ کیا لکھا ہے کلام میں کہ وہ شیر کی مانند گھات لگائے بیٹھا ہے کہ کب کس کو پھاڑ کھائے۔ وہ ایور ریڈی ہے، وہ ہمیشہ ریڈی ہے، وہ کبھی ہماری طرح سست نہیں پڑتا۔ جب بھی ہم ویک پڑیں گے وہ فوراً اس موقع کا فائدہ اٹھائے گا اور ہمیں پھاڑ کھائے گا۔ سو آپ کے چرچ کی چوتھی کلیسیا پر میں ساری کلیسیا کو انکریج کروں گا کہ آپ ضرور چرچ آیا کریں، ضرور چرچ آیا کریں، چرچ کو مس نہ کیا کریں، اپنے پادری صاحبان کے ساتھ پورا رابطہ رکھیں، پوری رفاقت رکھیں، آپس میں پورا رابطہ رکھیں، پوری رفاقت رکھیں، تاکہ آپ ویسی کلیسیا بن سکیں جس طرح کی خدا چاہتا ہے، جس طرح کی امال کی کلیسیا تھی۔ کسی ایک چرچ ممبر کو یہ فیل نہیں ہوتا تھا کہ میرا ساتھ دینے والا یہاں پر کوئی نہیں ہے، کیونکہ دوسرے اس کی مدد کرنے کے لیے اپنی چیزیں تک بیچ رہے تھے۔ سو خدا کے خاندان کے کسی فرد کو کبھی بھی یہ فیل نہیں ہونا چاہیے کہ میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے، بلکہ اس کو کیا فیل ہونا چاہیے کہ یہ سب میرے ہی اسی بدن کا حصہ ہیں جس کا میں ہوں۔ سو اگر مجھے مسئلہ آئے گا تو یہ سب میرا ساتھ دیں گے۔ یہ ایشورنس آپ کے اندر ہونی چاہیے، یہ امید آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ اور اگر آپ خدا نے آپ کو اس قابل کیا ہے کہ آپ کسی کی مدد کر سکیں تو کبھی نہ کترائیں، کبھی نہ کترائیں، بلکہ اس کی مدد کریں۔ جس طرح یعقوب کے خط میں لکھا نا، انہوں صرف دعاواں نہ دے دو خدا تیرا بھلا کرے، خدا تینوں دوے، انہوں کچھ دو بھی، پریکٹیکل مدد کریں اس کی۔ خدا ان باتوں سے خوش ہوتا ہے اور وہ یہی چاہتا تھا کہ چرچ کے لوگ ایسی زندگی گزاریں۔ آمین۔